بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت خوش ہیں۔ حضور پاک جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر جانے لگے۔ میں نے راستہ روک لیا کہ میں نے نہیں جانے دینا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگ تو آئے ہی رہتے ہیں، میری بھی بات سن لیجئے۔ حضور پاک نے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اما عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، مجھے میرے والد نے کہا تھا جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھوں تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کا حساب قیامت کے دن آسان فرمانا۔ اور پھر فرمایا، اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ حضور دعا مانگ چکے تو پوچھا، عائشہ خوش ہو گئی؟ فرمایا، جی حضور خوش ہو گئی ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کر جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا، عائشہ میری دعا سن کر رو رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سب لوگوں کو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اور حضور کی آل پر درود پاک بھیجنا چاہیے۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے قطرات اور ریت کے سارے ذرات گن سکتا ہوں، لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر تشریف فرما تھے کہ وہ عورت دروازے تک آئی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اشارہ کیا کہ باہر تشریف لا کر اس کی بات سن لیں۔ اور باہر تشریف لے گئے۔ بہت تیز دھوپ تھی، عرب کا موسم تھا اور اس عورت کا عقلی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، مگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام دھیان سے اس وقت تک اس کی باتیں سنتے رہے جب تک وہ خود نہیں تھک گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کو یہ بات ناگوار گزری اور حضرت عمر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہوئے۔ فرمایا، حضور یہ عورت پاگل ہے، اس کو دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے ہیں۔ آپ کا وقت قیمتی ہے، بدن نازک ہے اور نبوت کی گہری ذمہ داری آپ پر عائد ہے، آپ ایسی عورت کی بات نہ سننا کریں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا، عمر اس بیچاری کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا تو کیا میں بھی نہ سنوں؟ اللہ ہمیں کریم پیغمبر کے طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔